ہم اپنے طور پر جس کو بہتر سمجھتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں یار وہ جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہے وہ تو ٹھیک تھا ہی نہیں۔ قارون کو لوگوں نے دیکھا بڑا عالی شان لباس ہے، بڑا سج دھج کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ایسا ہونا چاہیے، زندگی تو ایسی ہے، مزہ تو اس میں ہے۔ قائد نے کہا تھا کہ ہم اسلام کی اس کو تجربہ گاہ بنائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اسلام قابل عمل چیز ہے، آؤٹ آف فیشن نہیں ہے، یہ پرانے خیالات نہیں، آج بھی اسلام جدید ہے۔ آج ہم قرضوں کی چکی میں پس رہے ہیں، آج ہر بندہ، ہر بچہ پیدائشی مقروض ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر بیان ہوگی۔ اس حوالہ سے کچھ ابتدائی باتیں آج عرض کروں گا۔ قرآن کریم پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی فضیلت، برکت اور اس کی ضرورت کے حوالہ سے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ وہ لا ریب کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ دیکھو نا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے ہمارے لیے وہ محترم ہو جاتی ہے۔ پتہ چل جائے عاشقوں کو کہ حضور نے یہاں کچھ دیر پڑاؤ کیا ہے تو اس جگہ سے لگاؤ ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ ہمیں ان جگہوں سے روحانی خوشبو محسوس ہوتی ہے جہاں سے کبھی حضور گزرے ہوں۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ کیونکہ آقا سے محبت کا تقاضا ہے کہ جس چیز کا تعلق حضور کے ساتھ ہو گیا ہے ہمیں اس سے محبت ہو جائے۔ اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اب قرآن کریم کا کمال یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کا ہر لفظ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے۔ میں نے قرآن اپنے اساتذہ سے پڑھا، آپ نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، ہر کوئی اللہ کی توفیق سے اپنے اپنے استاد سے پڑھتا ہے، پر قرآن کریم میرے آقا نے خود رب العالمین سے پڑھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھانے والا رب العالمین ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پڑھنے میں سمجھنے میں غلطی خطا ہو سکتی ہے، ہمارے حافظہ میں کمزوری ہے، بڑے بڑے حفاظ کرام بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ نماز تراویح پڑھاتے ہوئے جو حافظ بھولتے ہیں تو یہ کوئی تھوڑی محنت کر کے نہیں یاد کیا ہوتا، سالوں کی محنت ہوتی ہے، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ انسان نسیان ہے نا، نسیان بھول جانا، یہی روٹ انسان کا ہے، تو انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا کی شان دیکھیں، فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، میرے سونے حبیب ہم جب آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ اب حضور کا یہ کمال دیکھیں، اللہ کی حضور پر عطا دیکھیں کہ سرکار کریم یا جب آیت اتری، یہ مکی آیت ہے، یہ مکی صورت ہے اور 8ویں صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ اس کے بعد جتنا بھی قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، سارے کا سارا قرآن، کبھی کوئی ایک لفظ بھی حضور بھولے نہیں ہے، سب کچھ میرے آقا کو یاد رہا۔ اور یہ قرآن کریم نے جو پیش گوئی کی تھی آپ نہیں بھولیں گے، یہ پیش گوئی حق ثابت ہوئی اور حضور کی نبوت کی دلیل یہ آیت بھی بن گئی۔ تو اس کے ہر لفظ کو میرے آقا کے ساتھ نسبت ہے کہ یہ حضور کے دل پر اترا۔ اور قرآن کریم کے بارے میں ارشاد ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا
تو پہاڑ اللہ کے خوف سے دب جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ کے خوف سے، جلال سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے، دب جاتے۔ لیکن حضور کے قلب پر نازل ہوا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قلب مصطفیٰ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور سٹرونگ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کے قلب پر نازل ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اترتا ہے تو میرے آقا کے ہونٹ ہلتے ہیں، لفظ بنتے ہیں تو صحابہ سنتے ہیں۔ یہ قرآن ہے جس کو لانے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ فرشتوں میں سب سے عظیم شان والا، عظیم المرتبت فرشتہ جس کو ہم جبریل امی کہتے ہیں، وہ اس کو لانے والے ہیں۔ اور پھر یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ، میرے رب کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ آج تھوڑا سا سوچیں نا، ہمیں بتا دیا جائے یہ قول فلاں سیانے کا ہے، فلاں سمجھدار کا ہے، فلاں دانا کا ہے، تو ہمارے ہاں قول کی کتنی اہمیت ہو جاتی ہے۔ کسی شخصیت کا تھوڑا سا تعارف کروا دیا جائے کہ وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے فلاں فلاں دانائی والے کام کیے، اس نے فلاں فلاں بہترین فیصلے کیے، اور اس کو ان چیزوں کا تجربہ تھا، یہاں یہ پریکٹس تھی اس کا یہ قول ہے، تو تھوڑا سا تعارف ہو جائے نا تو ہم بڑے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اچھا اس کی بات ہے، پھر تو یار دھیان سے سننی چاہیے۔ تو قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں، رب العالمین کا کلام۔ قرآن کریم کا کمال یہ ہے، عظیم کمال یہ ہے، اس سے بھی بڑا کمال کہ حضور کے قلب پر اترا، اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ اور اس حدیث کو اگر آپ محسوس کر سکیں تو کیا ہی بات ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا مخلوق کے پاس ہے۔ اگر اس کے معنی پر آپ غور کر سکیں تو قرآن کریم کی لذت اور چاشنی دوبالا ہو جائے گی کہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنا آسان سورس ہمارے پاس قرآن ہے۔ اللہ کی بارگاہ تک جانے کے لیے، اس کو اپنا دکھڑا سنانے کے لیے، اس کو ویسے سننے کی حاجت نہیں، وہ دل کی ہر بات کو جانتا ہے، لیکن اگر سنائیں تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ دنیا میں کسی کو ہم اپنا دکھ بتائیں، ہو سکتا ہے اس کے لیے سما خراشی کا سبب بنے، وہ سن کر بیزار ہو، ایک ہی بات سناتا رہتا ہے، یہ اپنا دکھ لے کر آ جاتا ہے۔ لیکن رب کریم وہ کریم ذات ہے، جتنی بار اس کو دکھ سناؤ گے اتنی بار تمہارے ساتھ زیادہ محبت فرمائے گا، زیادہ رحم فرمائے گا۔ جتنی بار مانگو گے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ کل بھی تو مانگا تھا ہم نے اتنا دیا تھا، ارے بندے تجھے بن مانگے بھی تو ہم نے اتنا کچھ دیا ہے، ایسا کچھ نہیں کہے گا، بلکہ کہتا بندے مانگ تو صحیح، قریب آ تو صحیح، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو مانگ، میں تیری دعا کو سنتا ہوں، میں تیری پکار کو سنتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو عرض تو کر، میں تجھ سے دور تھوڑا ہوں، میں تو تیری رگے جان سے بھی زیادہ تجھ سے قریب ہوں۔ جو اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے حبیب جب لوگ میرا پتہ تجھ سے پوچھیں تو کہہ دے میں دور نہیں، میں تو قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا بہترین ذریعہ، اس کو اپنی سنانے کا بہترین ذریعہ قرآن کریم ہے۔ چند احادیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہو سکے تو اس لفظ کو یاد کر لیں، یہ جملے کو یاد کر لیں، خیرکم، بہترین تم میں سے، من تعلم القرآن وعلمہ، وہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ ہم اپنے طور پر جس کو بہتر سمجھتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں یار وہ جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہے وہ تو ٹھیک تھا ہی نہیں، وہ جس ٹارگٹ کو ہم نے حاصل کرنے کے لیے اتنی تگودو کی وہ تو کسی کام کا ہی نہیں تھا، اس سے بہتر تھا ہم اس کے لیے کوشش کی ہوتی، پر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہتری کا معیار ہم نے وہ بنایا جو ہمارے ذہن نے کہا، ہمارے تجربے، ہمارے ماحول نے کہا۔ ہمیں اپنے ماحول میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا دوسروں کے پاس، تو ہم انسپائر ہو جاتے ہیں، یہ پرفیکٹ بندہ ہے، یہ بہترین ہے، یہ انسان کا مزاج ہے۔ قارون کو لوگوں نے دیکھا، قرآن کریم میں یہ واقعہ کئی بار بیان ہوا،
قارون کو لوگوں نے دیکھا بڑا عالی شان لباس ہے، بڑا سج دھج کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ایسا ہونا چاہیے، زندگی تو ایسی ہے، مزہ تو اس میں ہے۔ اور جو علم والے لوگ تھے وہ کہنے لگے یہ تم کن چیزوں پر رشک کر رہے ہو، یہ دنیا کا مال و متاع یہ کوئی قابل رشک چیز نہیں ہے۔ اور جب قارون پر اللہ کا عذاب آیا اور اپنے مال و دولت سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اب وہ لوگ کہنے لگے ہاں ہاں ہم نے غلط سوچا تھا، قابل رشک چیز یہ تو نہیں جو ہم نے سوچا۔ تو انسان بہت سی چیزوں کو قابل رشک سمجھتے ہوئے زندگی بھر ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں سنو، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تعلم، یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، قرأ نہیں ہے، قرأ ہے پڑھنا۔ تعلم، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں ترجمہ بھی ہے، اس میں تفسیر بھی ہے، اس کا فہم ہے۔ بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا خوبصورت حضور کا ارشاد اور کیسے حسین انداز میں حضور بات سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ کا دسترخوان ہے، پس جو اس میں داخل ہو گیا تو وہ امن سے رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور میرا ذکر کرنے سے مجھ سے سوال کرنے کی فرصت نہ ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو گیا اور اس مصروفیت کی وجہ سے وہ اللہ سے کچھ مانگ نہ سکا، عرض نہ کر سکا مولا میرا یہ دکھ ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے اس کی حاجت ہے، اللہ فرماتا جو اس نے مانگنا تھا اس سے زیادہ میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اللہ کو پتہ ہے نا اس کو کیا چاہیے، اس کے لیے کیا پرفیکٹ ہے۔ فرمایا جو اس کو چاہیے، جو اس نے مانگنا تھا نا، اس سے بھی زیادہ میں اس کو عطا کر دوں گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تلاوت قرآن میں ماہر ہو وہ معزز نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار فلاں فرشتہ صفت ہے، فرشتہ ہونا بہترین بات ہے، کمال ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ وہی کرتا ہے جس کا اللہ حکم دیتا ہے۔ تو فرمایا جو قرآن میں ماہر ہو گیا وہ معزز فرشتوں کی طرح ہے، وہ اس مقام پر ہے۔ اور جس کو قرآن پڑھنے میں مشقت ہو، دشواری ہو، تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ یعنی اگر کوئی قرآن سے ہی پڑھ نہ سکے لیکن کوشش اپنی طرف سے کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھے گا، 1 اجر نہیں بلکہ 2 اجر عطا فرمائے گا۔ ایک پڑھنے کا اجر، دوسرا مشقت کے باوجود اس کو پڑھنے کا اجر۔ دیکھیں ایک مشقت ہوتی ہے زبان میں لکنت آ جانا۔ ہم چونکہ بچپن سے پنجابی بولتے ہیں تو پنجابی کا لب و لہجہ عربی سے میچ نہیں کرتا، جیسے عربوں کا لب و لہجہ ہمارے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ آپ سنیں گے عربی لوگ جو ہیں وہ گاف نہیں بول سکتے، گاف تو چند لوگ وہاں کے بدو لوگ بول لیتے ہیں، لیکن وہ ڈال نہیں بول سکتے، ڈال۔ اکثر تو آپ نے سنا ہوگا میڈیسن کو وہ میڈیسن کہیں گے، میڈیسن۔ ڈاکٹر کو وہ دکتور کہیں گے، کیونکہ نہ تو وہ ڈال بول سکتے نہ وہ ٹے بول سکتے، لب و لہجہ ایسا ہے۔ تو ہمارا بھی پنجابی بولنے والوں کا لب و لہجہ ایسا ہے کہ اگر بچپن سے قرآن کریم کو نہیں پڑھا تو پھر قرآن کریم کو صحیح پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی، صحیح ادائیگی نہیں ہو رہی، تو اس کو اللہ دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ عمر بیت گئی قرآن کو نہ سمجھ سکا، اب سمجھنے میں کوشش زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، مشقت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے بنسبت ایک ذہین انسان کے۔ ذہانت جو بچپن میں تھی، جو لڑکپن میں تھی، وہ اب تو نہیں ہے۔ اب جو مشقت سامنے آ رہی ہے، اس مشقت پر بھی اللہ کریم اجر عطا فرمائے گا۔